تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين۔ یقیناً ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو کہ امت کے لیے دستور حیات، شریعت کا اصل ماخذ اور زندگی گزارنے کا رہنما ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مومنوں کے دلوں کو روشن کیا، لوگوں کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے ہمکنار کیا، اور اللہ نے جسے چاہا اسے قرآن کے ذریعے سے سیدھے راستے پر گامزن کیا۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتابت کے لیے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقرر کیا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا اس سے پہلے لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن کی تلاوت، اسے یاد کرنے، اسے لکھنے کا شوق دلاتے، جن میں ایک کثیر تعداد قرائے کرام اور معلمین کی معروف و مشہور ہے۔ پہلے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں قرآن لکھا تھا، بے آئینی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو خوب ازبر کر کے اس کی تعلیم کو عام کیا تھا۔ عہد خلفاء میں قرآن کی نشر و اشاعت کی سنت لوگوں میں بدرجہ عتم برقرار رہی۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کو آیت اور صورتوں کی ترتیب سے ایک نسخے میں صحیفوں کی صورت میں مرتب کیا گیا، جو عہد خلافت میں ان کے پاس ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد یہ نسخہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مصحف امام کے نام سے تیار کیا گیا، جس کی کاپیاں مختلف اسلامی ممالک میں بھیجی گئیں، جو بعد میں مصحف عثمانی سے مشہور ہوا۔ اسی سے آج تک قرآن کی نشر و اشاعت جاری و ساری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے محفوظ حالت میں ہم تک پہنچ گیا، جو کہ سینوں میں محفوظ اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی خاطر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کی زندگی قرآن کی خدمت میں گزر گئی، تاکہ قرآن کی حفاظت کا ابدی معجزہ سچ ثابت ہو، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی صدی ہجری کے بعد مختلف ادوار میں خطاط قرآن کو نت نئے اور خوبصورت رسم الخط میں لکھتے رہے۔ 5ویں صدی ہجری تک قرآن کریم کو زیادہ تر کوفی رسم الخط میں لکھا گیا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری تک قرآن کو ثلث نامی رسم الخط میں لکھا گیا۔ اس کے بعد آج تک قرآن کو نسخ نامی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت سے بلاد حرمین کو وحی کا مرکز اور پورے عالم میں قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے نشر و اشاعت کا سرچشمہ بنایا۔ بس اللہ نے خدام حرمین کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے قرآن کو اپنا دستور حیات بنایا۔ حرمین شریفین اور قرآن کی خدمت کو مملکت کی بنیادی ترجیحات میں شامل کیا، جس سے اللہ نے اس مملکت کو اتنا نوازا کہ امن و سلامتی اور خوشحالی میں بلاد حرمین ضرب المثل بن گئے۔ قرآن کریم کی خدمت میں مملکت سعودیہ عربیہ کی کاوش مسلسل جاری رہی، حتیٰ کہ خادم الحرمین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے قرآن کی خدمت کے پہلے عالمی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ اس سینٹر کے لیے انہوں نے ہجرت گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا۔ جس طرح یہ سینٹر مملکت کے لیے فخر کا باعث ہے، اسی طرح مملکت سعودیہ کی بنیادی ترجیحات میں بھی اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سال 1403 ہجری محرم کے مہینے میں ملک فہد رحمہ اللہ نے اس سینٹر کی بنیاد رکھی اور افتتاحی تقریب سال 1405 ہجری صفر کے مہینے میں منعقد کی گئی، جہاں سے اس سینٹر نے پورے عالم میں قرآن کی خدمات کا آغاز کیا۔ سینٹر سے چھپنے والے قرآن کو مصحف مدینہ سے موسوم کیا گیا۔ 2.5 لاکھ مربع میٹر کی وسیع و عریض اراضی پر مشتمل ملک فہد قرآن سینٹر اسلامی طرز تعمیر پر بنایا گیا ایک خوبصورت شاہکار نمونہ ہے۔ وزیر مملکت برائے اوقاف و مذہبی امور کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ رکنی کمیٹی بھی دن رات قرآن سینٹر کی نگرانی اور بہتر منصوبہ بندی کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح قرآن سینٹر کی ایک عام کمیٹی ہے جو اعلیٰ حکام کے احکامات و ارشادات کو مد نظر رکھ کر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ملک فہد قرآن سینٹر قرآن کی اشاعت میں بہت ہی اہتمام اور باریک بینی سے کام لیتا ہے، جس میں رسم قرآنی اور کتابت میں قواعد ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اسی غرض سے فنی افراد اور جدید آلات کی خدمت کو حاصل کیا گیا ہے۔ اشاعت کے بعد علماء کمیٹی باریکی سے خط، رسم الخط اور غلطیوں کا جائزہ لیتی ہے۔ قرآن سینٹر میں مسنون مختلف روایات کے ساتھ قرآن کی آڈیو ریکارڈنگ میں کسی بھی غلطی سے بچنے کی خاطر مخصوص کمیٹی بہت ہی اہتمام کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ملک فہد قرآن سینٹر میں واقع ریسرچ سینٹر کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں، جس میں بڑے اسکالر قرآنی علوم پر ریسرچ، تحقیق و مطالعہ اور علوم قرآن پر وارد ہونے والے اعتراضات کا علمی جواب دینے میں مصروف کار ہے۔ اسی طرح قرآن سینٹر میں ٹرانسلیشن کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو لغت کے ماہرین کی سرپرستی میں قرآن کریم کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ، علوم قرآن اور دیگر علوم پر علمی مقالات پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے ریسرچ سینٹر کی خدمات میں درستگی سرٹیفکیٹ جاری کرنا، قرآن علوم قرآن پر مشتمل ویب سائٹس متعارف کروانا، علوم قرآن پر مشتمل ڈکشنریز کا اہتمام کرنا، الیکٹرانک آلات پر پیش کیے جانے والے مصاحف کی نگرانی کرنا بھی شامل ہے۔ دستیاب ہے علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب۔ قرآن کی اشاعت کے تمام مراحل کے لیے سینٹر نے درکار ہر طرح کے آلات کا اہتمام کر رکھا ہے، جن میں طباعت، جلد کرنے اور دیگر امور کے لیے درکار جدید آلات جیسا کہ ٹچ سکرین کا جدید کمپیوٹرائز سسٹم، چیک اپ کیمرے اور دیگر مشینری شامل ہے۔ طباعت کے ہر مرحلے میں باریکی اور بہتر کارکردگی کی خاطر ISO کے پختہ نظام اور معیار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح قراءت، رسم الخط، اعراب
اور طباعت کے تمام مراحل کے ساتھ ساتھ ہر نسخے کا آخری اور فائنل چیک اپ کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ ملک فہد قرآن سینٹر میں سالانہ 12 ملین کی کثیر تعداد میں قرآن شائع ہوتے ہیں، جنہیں خادم حرمین شریفین حافظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو ہدیے کے طور پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج عمرہ کرنے والے زائرین کو بھی قرآن جیسے عظیم ہدیے سے نوازا جاتا ہے۔ ملازمین کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور جدید آلات سے متعارف کروانے کی خاطر قرآن سینٹر میں ماہرین کی زیر نگرانی ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اداری امور چلانے، سوشل میڈیا کے استعمال اور انگلش سیکھنے کی کلاسز کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو کوئی مریض قلب۔ مسلمانوں کی حاجت کے پیش نظر ملک فہد قرآن سینٹر نے مصحف مدینہ کو مختلف سائز اور مختلف روایات میں شائع کیے ہیں۔ قرآن سینٹر نے قراءت و طباعت کے اعتبار سے 6 قسم کے مصحف شائع کیے ہیں۔ حفص کی روایت میں عاصم سے، ورش کی روایت میں نافع مدنی سے، قالون کی روایت میں نافع مدنی سے، دوری کی روایت میں ابو عمر بصری سے، شعبہ کی روایت میں عاصم الکوفی سے اور سوسی کی روایت میں ابو عمر بصری سے۔ قرآن کریم کا دنیا کی 63 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن سینٹر نے معذور، گونگے بہرے افراد کے لیے قرآن کا اشاروں کی زبان میں ترجمہ و تفسیر کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح نابینا افراد کے لیے بھی ایک خاص قسم کا مصحف تیار کیا گیا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ علوم قرآن پر مشتمل ایک دعوتی مجلہ بھی قرآن سینٹر سے شائع ہوتا ہے۔ الیکٹرانک خدمات کی نگرانی کی غرض سے ایک خاص تکنیکی ادارہ قائم ہے۔ عالمی سطح پر قرآن سینٹر کی کئی ویب سائٹس ہیں جو قرآن، علوم قرآن اور دیگر علوم میں تشنگان قرآن تک بآسانی معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان ویب سائٹس پر رسم عثمانی میں قرآن کریم کا الیکٹرانک نسخہ، قرآن کی معتبر تفاسیر، 29 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، 6 عدد قرآن کی آڈیو ریکارڈنگ، علوم قرآن اور دیگر دینی علوم پر مشتمل ضخیم کتابیں بھی دستیاب ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب۔ تمام ویب سائٹس کی نگرانی کے لیے ایک خاص کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے جو کہ سب امور پر کڑی نظر کے ساتھ ساتھ قرآن، علوم قرآن پر وارد ہونے والے اعتراضات اور سوالات کا علمی جواب دیتے ہیں۔ قرآن سینٹر کی بنیادی ویب سائٹ کو 7 زبانوں عربی، انگلش، فرانسیسی، اردو، ہسپانوی، انڈونیشین اور ہوسا میں پیش کیا گیا ہے۔ ملک فہد قرآن سینٹر کی الیکٹرانک خدمات میں سے رسم عثمانی کے مطابق مصحف کے لیے فونٹ کی دستیابی، جسے مصحف مدینہ میں استعمال کیا گیا، جس سے قرآن پڑھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ ایسے سافٹ ویئرز کی دستیابی جس سے قرآن کی کسی بھی صورت کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، قرآن، علوم قرآن یا دیگر علوم کی ریسرچ کرنے والوں کی آسانی کے لیے مصحف مدینہ میں استعمال رسم عثمانی کے مطابق کسی بھی آیت کو تلاش کرنے کے لیے سافٹ ویئر کی دستیابی جس سے قرآن کی مطلوبہ آیت آسانی سے مل سکتی ہے۔ مصحف کے ساتھ ساتھ مختلف 6 زبانوں میں قرآن پاک کا آسان ترجمہ، تفاسیر، علوم قرآن اور دیگر علوم پر مشتمل کتابوں کی دستیابی۔ اسی طرح قرآن سینٹر کے 4 مشہور و معروف قراء کرام کی خوبصورت آوازوں میں ریکارڈ شدہ قرآن کی تلاوت بھی کانوں میں رس گھولنے کے لیے دستیاب ہے۔ کمپیوٹر پر قرآن سیکھنے والے خواہش مند حضرات کے لیے خودکار ترجمہ قرآن، جس میں ابتدائی طور پر سورہ فاتحہ اور 30واں پارہ مختلف زبانوں میں دستیاب ہے۔
دستیاب ہے، علاج شافی ہر مرض کا قرآن علوم قرآن کی خدمت کے لیے ملک فہد قرآن سینٹر کی جہاں بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ان میں سے قرآن کریم اور اس کے معنی کی ویب سائٹ، مصحف مدینہ، طباع و اشاعت کی ویب سائٹ، آڈیو کے ذریعے تعلیم قرآن کی ویب سائٹ، قرآن فاؤنٹ کی ویب سائٹ قرآن آڈیو لائبریری، اشاروں سے قرآنی معنی و تفسیر کی ویب سائٹ، قرآنی علوم پر بحث و ریسرچ کی ویب سائٹ، کمپیوٹر پر دستیاب مصحف مدینہ کی ویب سائٹ، قرآن سینٹر کے مشہور خطاط کی ویب سائٹ، قرآن سینٹر کے ماتحت منعقد کانفرنسز کی ویب سائٹ، جو فکر کا چراغ ہے، مختلف آپریٹنگ سسٹم جیسا کہ ایپل، اینڈرائیڈ، ونڈوز فون پر مصحف مدینہ کی بآسانی دستیابی بھی قرآن سینٹر کی خدمات کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ جہل میں مثال قرآن، علوم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی پیش نظر قرآن سینٹر مختلف اوقات میں علمی کانفرنس کا اہتمام و انعقاد بھی کرتا ہے، جس میں اندرون و بیرون ملک سے قرآن اور علوم قرآن میں اسپیشلسٹ اسکالر اپنے ریسرچ اور لیکچرز پیش کرتے ہیں۔ مختلف اوقات میں منعقد کی گئی کانفرنسز میں قابل ذکر مملکت سعودی عربیہ کا قرآن علوم قرآن میں اہتمام، قرآن کریم کے معانی ماضی، حال اور مستقبل میں، مملکت سعودی عربیہ کا سنت و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہتمام، قرآن کریم مستشرقین کی نظر میں، قرآن کریم اور جدید معلوماتی آلات اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت۔ اسی طرح قرآن سینٹر مصحف کے مشہور خطاط کی کارکردگی کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے۔ ان کانفرنسز میں پیش کیے گئے لیکچرز و مقالات کو قرآن سینٹر نے کتاب کی صورت میں چھپوا کر ایک بہت بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن، علوم قرآن اور سنت مطہرہ کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتابی صورت اور جدید آلات سے قرآن کریم کی خدمات کے ساتھ ساتھ ملک فہد قرآن سینٹر کتاب اللہ کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرنے اور حفظ و قراءت کا سلسلہ جاری رکھنے کی خدمت بھی بخوبی سر انجام دے رہا ہے، جس کے لیے حفظ قرآن اور تجوید قرآن کے حلقوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مشہور قراء کرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مساجد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف قرآن سینٹر اللہ کے فضل و کرم، اس کی مدد خادم حرمین شریفین، ولی عہد خادم الحرمین اور نائب ولی عہد خادم الحرمین شریفین حافظہم اللہ کے تعاون سے قرآن علوم قرآن کی عظیم خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن سینٹر خادم حرمین کی طرف سے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے انمول ہدیہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔